اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ سبھی کا اس نئے پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں اسلام اینڈ فیملی لائف۔ وہ معاشرہ جسے ہم اور آپ مل کر سدھارنا چاہتے ہیں، وہ معاشرہ جسے ہم اور آپ جی جان سے چاہتے ہیں کہ جس میں ہر کوئی ہر کسی کا خیال کر رہا ہو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں ہم بے خوف و خطر رہ سکیں، ایک ایسا معاشرہ جس میں ہمارے بچے، ہمارے جوان سیف فیل کر سکیں۔ یہ معاشرہ اپنے آپ میں یوں تو ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن اس دنیا کی سب سے چھوٹی کڑی ہماری اور آپ کی فیملی ہے، ہمارا اور آپ کا خاندان، ہمارے اور آپ کا خانوادہ ہے۔ یعنی وہ چھوٹی سی چار دیوار جس کے اندر ہم چند لوگ مل کر رہتے ہیں۔ کیا یہ آسان نہیں ہے کہ ان چار لوگوں کو سدھار کر اس پوری دنیا کو سدھارا جائے؟ یقیناً یہ زیادہ آسان ہے۔ جہاں دنیا والے یہ کہتے ہیں بی the change you want to see، وہیں دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ انسان جب کسی کو واعظ و نصیحت کرتا ہے تو اس کی باتوں میں اثر زیادہ تب ہوتا ہے جب وہ خود ان باتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہوگی، اور بالکل یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جب دین اسلام کی تبلیغ کرنی تھی تو شروعات خاندان بنی ہاشم سے کی۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ فیملی لائف کو ڈسکس کرنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ، ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی خواہر سمیہ زہرا۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ خواہر آپ کا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود شکریہ ہیں۔ آپ کا بھی۔ ہم یوں تو جانتے ہیں کہ فیملی اپنے آپ میں کیا ہے، لیکن کیونکہ ہم اسلام کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک اسلامک فیملی لائف ہے کہ دین اسلام فیملی کو کیا تصور کرتا ہے، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دین اسلام میں فیملی کے نام پر کون کون سے افراد آتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں ایک پوری جوائنٹ فیملی کو ہی فیملی کہا جاتا ہے، اور باقی جگہوں پہ جو ہے اس کا نیوکلیئر فیملی کا ہے۔ تو دین اسلام نے، قرآن نے فیملی کس چیز کو کہا ہے؟ کتنے افراد کو ملا کر ایک فیملی بنتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ فیملی جو ہے اس سماج کا سب سے اہم حصہ ہے اور ایک انسان کی شخصیت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر اس خاندان میں دیکھا جائے تو شوہر اور زوجہ جو ہے فیملی کا مرکز ہوتے ہیں، یعنی بچے جو ہے اسی فیملی سے دنیا کے اصل اصول کو سیکھتے ہیں، اصل بنیاد کو سیکھتے ہیں۔ مین سے کہ زوجہ اور شوہر زندگی کے اصل اصول کو، اصل بنیاد کو بناتے ہیں۔ اگر یہ فیملی میں احساس، عواطف، محبت پائی جاتی ہوگی تو اس فیملی کے جو بچے ہوں گے وہ سماج میں فل آف انرجی ہوں گے، باادب ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گے۔ لیکن اگر اسی فیملی میں بحث ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے تو اس فیملی کے جو بچے ہوں گے وہ سماج میں ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہوں گے، اور جن میں کوئی اخلاق نہیں، کوئی ادب نہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ فیملی میں محبت ہو، احساس ہو، عواطف۔ جس گھر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ گھر جنت کی مانند ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو خاتون کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، مرد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور بخوبی ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے بھی ہیں۔ مطلب زوجہ جانتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور شوہر بھی جانتے ہیں کہ ان کی زوجہ کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے حقوق کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے فیملی کے متعلق کیا بیان کیا ہے خواہر؟ کیونکہ ہمارے لیے تو سب سے بہترین نمونہ عمل قرآن مجید کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے فراموش کیا ہو، تو وہ فیملی جو اتنی اہم ہے یقیناً قرآن نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ تو ہمیں قرآن مجید میں 3 آیات موجود ہیں کہ جس میں فیملی کی امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ فیملی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پہلی آیت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ پروردگار عالم کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایک ہمسر کو انتخاب کیا، اور یہ ایک ساتھ جب شادی کریں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ دیکھیے زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کے لیے باعث آرامش ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے باعث آرامش رہیں۔ پھر آگے آیت میں پروردگار عالم نے 2 وعدے دیے ہیں، کہا ہے کہ جب تم شادی کرو گے جعل، خدا قرار دے گا، بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے دلوں میں مودت اور رحمت کو۔ دیکھیے ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو زوجہ اور شوہر کے درمیان تھوڑی بہت بحث ہوتی ہے، اختلافات ہوتی ہے، نئے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں،
لیکن آہستہ آہستہ پروردگار عالم ان کے دلوں میں رحمت اور مودت کو پیدا کر دیتا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مودت اور رحمت میں یہ فرق ہے، مودت یعنی دل سے کی جاتی ہے، جی اور رحمت کیا ہوتا ہے؟ اظہار کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ جیسے مودت کی ہم مثال دیں، ایک شوہر جب اپنی زوجہ کو چاہتے ہیں، صرف دل میں محبت کر رہے ہیں، وہ زبان سے اظہار نہیں کر رہے، یہ ہے مودت۔ لیکن ایک وقت ہے کہ زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا ایک دوسرے کے لیے تحفہ خرید رہے ہیں، یا باہر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ باہر گھوما جائے، تحفے دیے جائیں تبھی اس کو رحمت کر۔ دن بھر جب ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، کبھی ہم انہیں جب کھانا دے رہے ہیں، کبھی جب ہم تکلیف میں اور وہ ہمارے لیے خیال کریں، یہ بھی تو محبت کا بہترین اظہار ہے۔ جی یہی چیز ہے کہ مطلب یہ کہ کسی طرح سے اظہار کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں رحمت۔ یہاں پہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنے زوجہ کو کہے انی احبکی، یعنی میں تمہیں چاہتا ہوں، تو یہ ورڈ، یہ جملہ اس کے ذہن سے کبھی نہیں نکل سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے ایسا کہہ دیا تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جناب رباب کو اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس گھر میں رباب نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ بہت کامن چیز ہے اور کرنا چاہیے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، بلکہ دلوں میں اور محبت بڑھتی ہے۔ لہذا اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ فیملی جو ہے پروردگار عالم کی ایک امپورٹنٹ نشانی ہے، بہت اہم نشانی ہے۔ دوسری آیت جو میں بیان کرنا چاہوں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد، جی بہت مشہور ہے کہ مرد جو ہے زوجہ کا لباس ہے اور زوجہ جو ہے اپنے شوہر کا لباس ہے۔ اس ایک آیت پہ جو ہے وہ اچھی خاصی گفتگو ہے۔ جیسے کہ ہاں لباس کا کام ہوتا ہے کہ بدن کو چھپانا، لیکن اہم کام لباس کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے سردیوں میں ہم موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور گرمیوں میں ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، شادیوں میں، خوشیوں میں ہم جو ہے شاد کپڑے پہنتے ہیں، اور غم میں اور مجلسوں میں، ان سب میں ہم لوگ بلیک یا ڈارک کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طرح سے زوجہ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ کنڈیشن کے حساب سے چینج کریں۔ جیسے اگر زوجہ بیمار ہے تو مرد کو چاہیے کہ اپنے احساس عاطفی کو بڑھائے، اپنی محبت کو بڑھائے، یا برعکس اگر شوہر پریشان ہے تو زوجہ جو ہے اپنے احساس کو بڑھائے، اپنی محبت کو بڑھائے، تھوڑا کیئر کرے۔ یا جیسے کہ جب ایک خاتون جو ہے ایک بچے کو دنیا میں لاتی ہے تو وہ ایک خاص کنڈیشن میں آ جاتی ہے، اس وقت مرد کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، روحی حالات میں بھی اور ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو مرد اور زوجہ جو ہیں ایک دوسرے کا خیال کریں، مطلب یہ کہ کنڈیشن کے حساب سے، حالات کے حساب سے ایک دوسرے کی کام آئے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا لباس ہمارے عیب کو چھپاتا ہے، دنیا میں ہمارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، ہمارے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، ہماری شناخت بنتا ہے، ویسے ہی ایک شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ہونا اسی طرح سے۔ تیسری آیت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی سورہ فرقان کی کچھ آیات ہے کہ اس میں دیکھیے پروردگار عالم نے 12 خصوصیات بیان کی ہیں اچھے لوگوں کی، خاص لوگوں کی، کہ ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے انسان کامل۔ اس کتاب میں سورہ فرقان کی 12 خصوصیات کو بیان کیا گیا، اور بھی علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے یہ صفات شروع ہو رہی ہیں کہ میں اس آیت کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آرامش اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہل سے اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ بحث نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے اور تحمل کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ خصوصیات شروع ہوئی ہیں، اور یہ یہاں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 تک ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ خرد مند انسان کہتے ہیں، خدایا ہماری زوجہ کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے نور کی روشنی قرار دینا۔ دیکھیں کتنا اچھا جملہ ہے۔ ہمیں جو ہے
پرہیزگاران کا رہنما قرار دینا. تو دیکھیں قرآن مجید میں فیملی کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ آج کے زمانے میں فیملی میں جو ہے اختلافات بڑھ گئے ہیں، بحث بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں کام جو ہے طلاق تک پہنچ جاتا ہے. تو دیکھیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سب چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے. کہ اگر آپ دیکھیں مذہبی گھرانوں میں یہ مشکلات نہیں پائی جاتی، تو ان اختلافات کا اور ان بحثوں کا ریزن ہی یہی ہے کہ معنویت زندگیوں سے ختم ہو گئی. یہ سب غرب کا کام ہے کہ معنویت ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے. مذہبی گھرانوں کو دیکھیں تو ان میں یہ مشکلات نہیں ہے، کیونکہ ایک زوجہ بھی جانتی ہے کہ اس کی جگہ کیا ہے، ایک مرد بھی جانتا ہے کہ اس کی جگہ کیا ہے. ایک زوجہ جانتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، مرد بھی جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. ایک زوجہ جانتی ہے کہ مجھے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے تاکہ میرا گھر اچھے سے چل سکے. احساس کو بھی جانتی ہے، ہر چیز کو جانتی ہے. تو اس طرح سے گھر ان کا صحیح رہتا ہے، بہت اچھا رہتا ہے. لیکن جن زندگیوں میں معنویت نہیں ہے، ان زندگیوں میں اختلافات بہت ہوتے ہیں. حقیقتاً معنویت جو ہے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. خواہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازی نظر آتے ہیں، روزے دار نظر آتے ہیں، بہت پرہیزگار نظر آتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ان کے گھر کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے عبادت کی جو رسمیں ہیں انہی کو حقیقتاً مذہب سمجھ لیا ہے. صرف نماز ادا کرنا وقت پہ، صرف جو ہے وہ روزے رکھنا اور صرف قرآن لیے بیٹھے رہنا، ایک طرح سے رسم کی طرح نبھاتے بالکل ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین آپ یوں دیکھیں کہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو بظاہر بہت نمازی اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، مگر ان کے گھر کامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقتاً مذہب کی روح کو سمجھتے ہیں کہ حقوق الناس ادا کرنا، اپنے ارد گرد لوگوں کی، اپنی فیملی بالخصوص، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے فرائض کو ادا کرنا، یہ اللہ سے آپ کو قریب کرتا ہے. جی بالکل. اور ابھی جو بات آپ نے کہی خوار، وہ بات بہت قابل غور ہے کہ آج رشتوں میں بہت اختلاف ہوتے ہیں اور بہت بحثی، اور وہ آپ نے جو کہا کہ شروع میں شوہر اور زوجہ میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، کبھی کبھی لڑائی جھگڑا. تو جو مجھے لگتا ہے بات یہاں پر غور کرنے کی اور رشتوں کو آسان بنانے کی ہے، وہ یہ کہ کیا ہمارے والدین سے ہماری بحثیں نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے بھائی بہنوں سے ہمارے کبھی چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے نہیں ہو جاتے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم انہیں غیر کر دیں یا ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا. ہم جبکہ نہ جانے جب سے ہم نے آنکھ کھولی تب سے اپنے والدین کو جانتے ہیں، اس کے باوجود کچھ باتیں ہوتی ہیں جن پر ہمیں ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے. اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم بچپن سے رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ان سے بھی کچھ باتوں پر اختلاف ہوتا ہے. تو وہ شوہر یا وہ زوجہ جو ابھی چند روز پہلے، چند مہینے پہلے ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے کچھ اختلافات ہوں. جیسے ہم صبر و تحمل کے ساتھ اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ کام لیتے ہیں، ویسے ان کے ساتھ بھی صبر سے کام لے کے رشتے کو موقع دیا جا سکتا ہے. جی بالکل. ابھی آپ نے جو کہا خیر کہ رشتوں میں دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں، کچھ حقوق اور کچھ فرائض. اگر انہی کو سمجھ لیا جائے تو رشتے کامیاب ہو سکتے ہیں. کیا آپ یہاں بیان کریں گے کہ شوہر اور زوجہ کے اسلام نے کیا حقوق بتائے ہیں؟ جی دیکھیے، کچھ حقوق ہیں کہ جو الگ الگ ہیں، یعنی کچھ حقوق زوجہ کے ہیں، کچھ حقوق مردوں کے ہیں. تو یہ الحمدللہ سب جانتے ہیں بخوبی کہ زوجہ کے کیا حقوق ہیں اور مرد کے کیا حقوق ہیں. لیکن ہم بات کریں گے مشترک حقوق کی. یہ سب سے اہم ہے، وہ چیزیں جو دونوں کو ایک ساتھ رعایت کرنی چاہیے. تو ان میں دیکھیے اگر یہ چیزیں رعایت ہوں گی تو اس گھر کے جو بچے ہوں گے وہ سماج میں اچھے رہیں گے، باادب رہیں گے، بااخلاق رہیں گے. تو اس میں پہلا اسٹیپ جو آتا ہے، جو پہلا حق ہے مشترک، وہ ہے کہ زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو تکریم کریں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اتخذ امرأہ فلیکرمھا، یعنی یہ کہ جب کوئی مرد ایک خاتون کو اپناتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، یعنی اس کا احترام کرے. اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی دیکھیں دونوں کو کرنے چاہیے، کہ بدترین خاتون وہ ہے، کہ میں ترجمہ بتاتی ہوں، جو ضدی ہیں، جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے رویے کو اختیار نہیں کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کے حکم کی پیروی نہیں کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کے ساتھ تو بد اخلاق ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ بہت خوش اخلاق ہیں. تو یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدترین خواتین ہیں. یہ خصائل جس خاتون میں ہوں وہ رسول اللہ کی زبانی بدترین ہے. تو اسی کے برعکس اگر ہم ایک مرد کے لیے دیکھیں تو ایک مرد کی سعادت کیا ہوتی ہے؟ جی اس میں جو ہے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کروں گی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے،
کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی سعادت یہ ہے کہ اس کی زوجہ میں یہ 3 خصوصیات ہوں. ایک یہ کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، یعنی جب اس کو دیکھے تو اپنے غم بھول جائے، یعنی اپنی پریشانیاں اس کی دور ہو جائے. جیسے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتا ہوں تو میرے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے وَإِذَا أَمَرَهَا، جب اس کو کوئی حکم دیتے ہیں اطاعت ہو، اطاعت اور پیروی کرے. تیسرا ہے وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب شوہر گھر پر نہ ہو حفظت ہو، یعنی اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے. تو یہ بہترین خاتون ہے. روایت میں ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو مرد کے لیے بہت اچھی ہیں لیکن خاتون کے لیے وہ بہت بری ہیں. جیسے کہ تکبر اختیار کرنا، تکبر مرد کے لیے برا ہے لیکن خاتون کے لیے بہت اچھا ہے. یا جیسے بخل کرنا، بخل مرد کے لیے برا ہے. یا مرد کا ڈرنا، بلکہ مرد کو تو شجاع ہونا چاہیے. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک خاتون کے اندر ڈر رہے گا تو وہ ہر نامحرم مرد سے بات نہیں کرے گی، ہر کار میں نہیں بیٹھے گی، ہر نادان شخص سے بات نہیں کرے گی. یہ ڈر خاتون کے لیے اچھا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کاکروچ یا چھپکلی سے ڈرے یا اجتماع سے ڈرے، سماج میں آنے سے ڈرے، یہ تو ہوا خود سے ڈرنا. ہم بات کر رہے ہیں کہ خاص مواقع پہ خاتون کے اندر ایک ڈر ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈر مرد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہم نے جو ابھی کہا تھا کہ وہ ہے بخل. بخل جو ہے مرد کے لیے برا ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ دست و دل باز ہو، جو مطلب گھر کے لیے سخی ہو، گھر کے لیے جو ضروریات ہیں وہ فوراً خریدے. لیکن خاتون کو چاہیے کہ بخل رکھے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اسی طرح سے ایک اور ہے تکبر. تکبر مرد کے لیے برا ہے. مرد کو چاہیے کہ نرم لہجہ اختیار کرے، اچھے سے رہے، فیملی کے ساتھ تکبر کو دور رکھے. لیکن یہی خاتون کے لیے اچھا ہے، گھر کے لیے نہیں، باہر سماج کے لیے. کیونکہ وہ اگر نرمی سے کہیں بات کرے گی تو دوسرے نامحرم لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو تکبر ایک خاتون کے لیے اچھا ہے. لہذا شادی کا اصل بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ مرد اور خاتون جو ہیں ایک دوسرے کا احترام کرے. ابھی ہم پہلا اسٹیپ جو بتایا وہ یہ کہ ایک دوسرے کا احترام کرے، شوہر زوجہ کی تکریم کرے، یعنی احترام کرے، اور اسی طرح سے شوہر زوجہ کا احترام کرے. یہ احترام بہت اہم ہے. ایک اور اس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مرد جو ہے اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ایک مار پہ، یعنی اگر ایک دفعہ مارا ہے، اس مرد کو 70 مرتبہ آگ سے مارا جائے. یعنی اتنا برا عذاب ہے مارنے کا. یہاں پہ ایک واقعہ میرے یاد آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خاتون بہت گھبرائی ہوئی اور روتی ہوئی آتی ہے اور مولا سے کہتی ہے کہ یا ابا الحسن مجھے بچائیے، میرا شوہر مجھے مارنا چاہتا ہے اور اس نے مجھے گھر سے بھی باہر کر دیا ہے. تو جب امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے. اس خاتون نے اپنا گھر بتایا. وہ گئے، دروازہ بجایا. ایک مغرور شخص باہر آیا، مغرور جوان. جب آیا تو امام نے کہا کہ اے بندے خدا تقوی اختیار کرو، اپنی زوجہ کو نہ مارو، زوجہ جو ہے ریحانہ ہوتی ہے. اب جب یہ جوان نے یہ دیکھا کہ کوئی واسطہ بن کے آیا ہے اور ان کی زوجہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مطلب نہ مارو، تو یہ اور زیادہ غصے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو میں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا نہیں، اور کہ اس نے آپ کو واسطہ بنایا ہے. یہ آتا ہے کہ اپنی بیوی کو دوبارہ مارے تو امام علی علیہ السلام فوراً واپس جاتے ہیں اور ایک تازیانہ لے کر آتے ہیں. یہ صرف ڈرانے کے لیے تھا. اس شخص نے جب دیکھا کہ امام علی علیہ السلام بہت غضبناک ہیں اور ہاتھ میں تازیانہ بھی ہے تو یہ تھوڑا ڈر گیا. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو اس کو معلوم نہیں تھا اس جوان کو کہ یہ امام علی علیہ السلام ہے، لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ یہ امام علی علیہ السلام نے تو اس نے بہت معافی مانگی. پھر امام علی علیہ السلام نے بہت مہربانی سے اسے سمجھایا کہ خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو لذا یہ اسلام میں بہت بری چیز ہے کہ خاتون پہ ہاتھ اٹھایا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے زوجہ کو اپنے شوہر کو غضبناک نگاہوں سے یا بری نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر زوجہ ایسا کرتی ہیں، مطلب مردوں کو جو کہا جاتا ہے تو خاتون کو بھی کچھ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہیں کچھ خواتین جو بہت تحقیر اور ذلت کی نگاہ سے اپنے شوہروں کو دیکھتی ہیں.
تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خاتون اپنے شوہر کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے تو روایت میں ہے کہ اس کے آنکھوں میں جلتا ہوا سرما ڈالا جائے گا، تو اس خاتون کو بھی روز قیامت میں بہت عذاب ملے گا۔ تو پہلا اسٹیپ جو ہم نے بیان کیا وہ یہی کہ مشترک حقوق جو ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے احترام کرنا، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ دوسرا اسٹیپ ہے کہ فیملی میں بہت کم پایا جاتا ہے کہ جیسے اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں یا کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کریں، یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ یہ معافی مانگنا یا معافی دے دینا جو ہے زبان سے ہو، اپنے عمل سے بھی ہم یہ اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یا جس نے خطا کی ہے وہ اپنے خطا پر اگر نادم ہے تو وہ اپنے عمل سے اپنے کام سے یہ بتا سکتی ہے کہ ہاں میں اپنے غلطیوں پہ شرمندہ ہوں۔ تو زوجہ اور شوہر اگر کچھ غلطی کریں، ان سے کچھ خطا ہو جائے، کیونکہ خطا تو ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرے سے معافی مانگے، یہ بہترین ہے۔ اور ضروری نہیں کہ زبان سے نہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی غرور اجازت نہیں دیتا کہ زبان سے معافی مانگے، لیکن اپنے کام سے اپنے عمل سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی خطا پر نادم ہیں یا پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب میں ایک مثال دوں کہ جیسے دو دوست جب کہیں سفر پہ جاتے ہیں، اب ظاہر ہے ان دونوں میں بحث بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی، 2 دن کے لیے صرف جا رہے ہیں، تو زوجہ اور شوہر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ 30 یا 40 سال ایک ساتھ زندگی کریں، کوئی بحث نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لڑائیوں کو اور ان بحثوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ دیکھیں خطا ہوگی، لڑائی ہوگی، بحث ہوگی، لیکن ان کو ختم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ تو زندگی خوبصورت رہے گی تو سکون اور آرامش خود بخود گھر میں آ جائے گا۔ تیسرا ہے عفاف اور حجاب، یعنی دیکھیے گھر میں فیملی میں ہوتا ہے کبھی کبھی نامحرم آ جاتے ہیں، یا بچوں کو سکھائیں، ہمیں سکھانا چاہیے کہ کس طرح سے حجاب کی رعایت کریں۔ اب حجاب کتنے طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بدن کا، ایک ہوتا ہے زبان کا، اور ایک ہوتا ہے آنکھوں کا۔ تو فیملی میں یہ چیز بہت اہم ہے اور رعایت کرنی چاہیے، یہ کہ جب کوئی نامحرم گھر پہ آئے یا وہ کسی نامحرم کے گھر پہ جائیں تو ایک جو اسلام میں شرعی بتایا گیا ہے کہ اس لباس کو پہنے، یہ لباس جائز ہے، وہ لباس پہن کر جائیں، نامناسب لباس کے ساتھ سامنے نہ آئے۔ ایک یہ ہوا جسم کا حجاب، ایک ہے آنکھوں کا حجاب۔ آنکھوں سے یعنی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کتنی بری چیزیں آتی ہیں، یا سماج میں کسی نامحرم کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، تو یہ ہوتا ہے آنکھوں کا حجاب۔ بہت مشکل ہے لیکن کرنا چاہیے، ایک فیملی میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے زبان کا حجاب۔ زبان کا حجاب اس طرح سے کہ ہم اپنی زبان سے کچھ برے الفاظ نہ کہیں، اپنے زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، اس کو بھی کہتے ہیں زبان کا حجاب ہے کہ رعایت کرنی چاہیے، کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ نامحرم سے نرمی سے بات نہ کریں۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو بھی رعایت کرنی چاہیے۔ تو ہم نے 3 مشترک حقوق آپ کی خدمت میں بیان کیے، ایک یہ کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور عفاف اور حجاب کا خیال رکھیں فیملی میں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم زوجہ اور شوہر کو احترام کرنے کی توفیق عطا کرے، ایک دوسرے کے دل میں بغض کینہ نہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ عفاف اور حجاب اصلی کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ خواہر۔ چند اور سوالات ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کریں گے۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک۔ ناظرین محترم، اسلام اینڈ فیملی لائف کا یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو آج کل ہم سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ فیملیز جن میں کوئی اولاد نہیں ہوتی، جو نعمت اولاد سے محروم ہوتی ہیں، بعض دفعہ ہم لوگوں کی دل آزاری یہ کہہ کر دیا کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک فیملی شروع نہیں کی، جبکہ دین اسلام آج سے 1400 سال پہلے ہی فقط زن و شوہر کو ملا کر فیملی کہہ چکا ہے، یعنی کہ وہ فیملی جس میں ابھی کوئی نومولود نہیں آیا ہے وہ اپنے آپ میں بھی ایک فیملی ہے۔ فیملی کا تصور فقط آل سے اور اولاد سے نہیں ہے، اگرچہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے، اور انہی کی تربیت کے لیے یہ فیملی لائف کیسے لیڈ کی جائے، کیا طریقہ دین اسلام نے بتایا ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ بچے جب اس چھوٹی سی دنیا میں جو ہماری فیملی ہے اس میں جیسی تربیت پائیں گے، وہ باہر جا کر
معاشرے میں جو بڑی دنیا ہے وہاں پھر ویسے ہی تعاون کریں گے, ویسے ہی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو لہٰذا بنے رہیے ہمارے ساتھ, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں چند اور حقوق, فرائض, وہ طریقے, وہ قوانین جو دین اسلام نے عائد کیے ہیں ہم پر, ایک فیملی میں رہنے کے اصول, انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, ہمیں دیجیے اجازت, فی امان اللہ.